الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشاورهم في الأمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے استخارے سے متعلق بات چل رہی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ استخارے کا عمل آسان ہے. مسلمان کو چاہیے کہ خود استخارہ کرنے کا اہتمام کرے. استخارے کے لیے کسی عالم کا ہونا یا عامل کا ہونا ضروری نہیں. گو شرعاً جائز ہے کہ کوئی کسی کے لیے یہ کام کر لے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آدمی خود اس پر عمل کرے. اور میں نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ استخارہ اللہ سے مانگنے کا نام ہے. اس کے ہاں مانگنے والا مسلمان ہو اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے، اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ کہتے ہیں ہم اپنے سب بندوں پر مہربان ہیں، سب پر مہربان ہیں. تو استخارہ تو نام اللہ سے مانگنے کا ہے. اس میں آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں تو میری اللہ نہیں سنے گا. اللہ سب کی سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، فاسق اور فاجر کی بھی سنتا ہے. بس اللہ سے اپنے لیے ہدایت بھی مانگے. یا اللہ آپ جب سب کی سنتے ہیں تو میں آپ سے ہدایت کا سوال بھی کرتا ہوں، اور یہ میرا کام ہے، اس کام کے متعلق میرے حق میں کیا بہتر ہے مجھے رہنمائی فرما دیجئے، اس کا بھی سوال کرتا ہوں. تو یہ استخارے کی حقیقت ہے. 2 نفل پڑھ لے، اس کے بعد اگر جو مسنون دعا ہے آ جائے تو بہت اچھی ہے، عربی زبان میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر عربی زبان میں نہیں آ پا رہی تو اردو ترجمہ کے اعتبار سے اللہ سے مانگ لے. یہ زبانیں اللہ ہی نے تقسیم کی ہیں. اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو اپنی زبان میں کہہ دے یا اللہ یہ کام ہے میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے اس کام کے حوالے سے راستے کھول دے، اور یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں تو باری تعالی مجھے اس سے پھیر دے. یہ اللہ کے سامنے درخواست رکھ لے، اور اس کام کے متعلق پھر اپنے دل کے کیفیات کو دیکھے. اگر کام کرنے کی طرف رجحان ہوتا ہے، دل کا میلان ہوتا ہے، تو سمجھ لے
اس کام میں میرے لیے خیر ہے، لہذا اس کام کو شروع کر دے، اور اگر اس کام کی طرف میلان نہیں ہو رہا، دل کی رغبت نہیں ہو رہی، طبیعت مطمئن نہیں ہو رہی، تو چھوڑ دے، سمجھ لے کہ میں نے یہ کام اللہ سے مانگا، دل اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس نے دل کو اس کی طرف سے پھیر دیا، تبھی دل کا اطمینان نہیں ہو رہا۔ اب بسا اوقات آدمی یہ بات کہتا ہے کہ یہاں پر بھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، کشمکش کا شکار ہیں، کیا کریں؟ تو یہاں پر بھی بس نہ کرے، بلکہ اللہ سے مانگنے کے بعد دیکھے کہ آگے کی زندگی کس کی طرف جا رہی ہے، معاملات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کون سے رخ پر معاملات آسان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو سمجھ لے یہی بہتر ہے۔ آدمی بسا اوقات یہاں پر بھی بولتا ہے کہ بھائی ہم تو یہاں پر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، دل بھی کچھ نہیں کہہ رہا، دل بھی کچھ نہیں کہہ رہا، طبیعت بھی کچھ نہیں کہہ رہی۔ علماء نے فرمایا اب یہ دیکھو، ظاہر سی بات ہے، یا تو ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کوئی کام بالکل جم جائے۔ بچی کے رشتے کے معاملات ہیں، بیٹے کے رشتے کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، اس میں استخارہ کیا تو مطلب کیا ہے؟ یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس کام سے متعلق آپ سمجھ رہے ہیں کہ راہ خود بخود ہموار ہوتی چلی جا رہی ہیں، معاملات اسی کی طرف خود بخود بغیر ارادے کے ایسے حالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کام کرنے والے ہیں، تو سمجھ لو اسی میں خیر ہے، کر گزرو۔ اور اگر اس کام کے نہ ہونے کے حالات پیدا ہوتے چلے گئے تو سمجھ لو اس کام میں خیر نہیں، لہذا ایک طرف ہو جاؤ۔ یہاں پر بھی اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا، ورنہ آدمی استخارے کے حوالے سے سمجھتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، یہ کام تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرے عزیزو، ہر آدمی استخارہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنا صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، استخارے کی دعا سکھایا کرتے تھے۔ جیسے ہم اور آپ نماز سیکھتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارے کی دعائیں سیکھی۔ اصل بس یہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، مانگنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی پہلے دن مطمئن نہیں ہو رہا، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، تیسرے دن بھی کر سکتا ہے، چوتھے دن بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا سنبھالے وسوسوں کے حوالے سے۔ یہ انسان کے ساتھ جو وسوسہ ہے، یہ جو ادھر ادھر کے جو وہم اور خیالات ہیں، یہ بھی انسان کو بسا اوقات پریشان کر دیتے ہیں۔ اپنی طبیعت کو ذرا، اپنے میلان کو اور اپنی سوچ کو ذرا مضبوط رکھے، ایسے اس طرح سے کمزور ہونے نہ دے، ورنہ تو پھر 70 دن بھی کم پڑ جائیں گے، 70 دن بھی کم پڑ جائیں گے۔ اپنی طبیعت میں ذرا اپنے آپ کو سمیٹے، سوچوں کے حوالے سے۔ اللہ نے بڑا بنایا ہے، گھر کا بڑا ہی استخارہ کرتے ہیں عام طور پہ، والد استخارہ کرتا ہے عام طور پر، ماں استخارہ کرتی ہے، باپ استخارہ کرتا ہے۔ اللہ نے گھر کے بڑا ہونے کا ایک چناؤ دیا ہے، ایک انتخاب دیا ہے، آدمی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جناب والا کمزوری کی حالت ہے اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، بچوں کے آگے بے بسی کا اظہار کر دیا، میں کیا کروں۔ اللہ سے مانگے، یا اللہ آپ نے گھر کا بڑا بنایا ہے، آپ ہم سے بھی بڑھ کر ہیں، یا اللہ اس میں ہماری مدد و نصرت فرما۔ اللہ سے مانگے۔ تو ایک عمل تو یہ ہے، اور بسا اوقات آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہو پاتا کہ جناب والا 2 رکعت نماز پڑھے، اور باقاعدہ بسا اوقات کوئی فعل ایسا سامنے آ جاتا ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہے، فوراً فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر اہل علم نے ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے کہ وہ دعا پڑھ کے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کر لے، اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ گزشتہ مجلس میں کہا تھا، اس دل کا تعلق اللہ تعالی سے بنائے، قائم کرے، اللہ سے بنائے، اور اسی وقت یہ دعا پڑھ لے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ جو چیز بہتر ہے میرے حق میں اس کا انتخاب فرما دیجیے، یا اللہ جو چیز بہتر ہے میرے حق میں اس کا انتخاب فرما دیجیے۔ اسی وقت اللہ سے تعلق قائم کر لے۔ اللہ ہمیشہ سننے والا ہے، زبان کی نہیں دل کی بھی سننے والا ہے، زبان کی نہیں دل کی بھی سننے والا ہے۔
سجدے میں جا کر، سجدے سے اٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے پہلے وہ دل کی بھی سننے والا ہے۔ ہم لوگ سمجھیں گے کہ اللہ کے آگے مصلی بچھائیں گے، دعا مانگیں گے، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں گے تو جا کر وہ اللہ تعالیٰ دعا سنے گا، ورنہ اس کے علاوہ دعا، یہ غلط تصور ہے۔ ٹھیک ہے، دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اس کو آدمی اختیار کرے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ سنانے کے لیے، مانگنے کے لیے یہ خاص طریقہ ہے کہ بس اس کے پابند ہو کر رہ گئے، اس کے علاوہ کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، بہت سے فیصلے ایسے آ جاتے ہیں انسان کے سامنے کہ جناب والا نہ مصلی بچھانے کا وقت ہے، نہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کا وقت ہے، یا اللہ یہ کام سامنے کیسے کروں، پریشانی ہے۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، چھوٹی سی دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ ایک اور مولانا فضاء الرحمن درخاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دعا میں اور کرتا تھا جب میرا کوئی کام پھنس جائے، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی، یا رحمانو اغثنی، یا اللہ یہ کام ہے، اس کام کو بنا دیجئے، میرے حق میں بہتر ہے، اللہم اغفر لی واغفر لی، یا رحمانو اغثنی، اے رحم کرم کرنے والی ذات میری مدد و نصرت فرما، ایسے موقع پر میرا کام ہے، ایک دم سامنے کا معاملہ ہے، جو میرے حق میں بہتر ہے اس کا انتخاب فرما، دل جس چیز کی طرف مائل ہو جائے کر لے، ورنہ جس طرف حالات پیدا ہوتے چلے جائیں قدم بڑھا لے، سمجھ لے اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہے، سمجھ لے اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہے۔ اور ایک اور دعا، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ ہدایت نصیب فرمائیے، اور جو صحیح کام ہے یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اس کی طرف میرے لیے معاملات کو آسان فرما دیجئے، وہ میرے لیے کھول دیجئے، منتخب فرما دیجئے، اس کو صحیح فرما دیجئے میرے حق میں۔ اللہم اہدنی وسددنی، اس سے آسان دعا اللہم اغفر لی واغفر لی، خر لی واغفر لی، ورنہ یہ دعا پڑھ لے اللہم اہدنی وسددنی۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا اگر ہو سکے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، باری تعالیٰ جو صحیح چیز ہے اس کا الہام فرما دی، اس کو دل میں میرے القاء کر دیجیے، دل میں میرے ڈال دیجیے، اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، باری تعالیٰ اور جو نفس کا جو شر ہے نا اس سے مجھے بچا کر رکھی ہو، یا اللہ الہمنی رشدی۔ یہ مختصر اعمال ہیں جو کہ استخارے سے متعلق ہیں، تو لہذا آدمی پہلے استخارہ بھی کر لے، اور استخارے کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ آدمی مشورہ کرنے کا بھی اہتمام کر لے، مشورہ کرنے کا بھی اہتمام کر لے، مشورے کی اہمیت کا اندازہ کر لے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے کام کیسے سر انجام پاتے ہیں؟ یہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ معاملات میں اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں مشورہ بھی ختم ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ اللہ حفاظت فرمائے، مشورہ کرنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے، مشورہ کرنے کے لیے کسی کو ماننا پڑتا ہے، مشورہ کرنے کے لیے کسی کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن اگر طبیعت میں یہ مزاج ہی نہ ہو بھائی، آدمی کہے کہ ہم کس کام کے ہیں، ہم کس کام کے ہیں، میں کس کام کا ہوں، میں کسی سے کیوں مشورہ کروں، یہ جو میں کا بت ہے نا یہ مشورہ کرنے بھی نہیں دیتا، کہ میں کسی کے پاس جا کے کیوں مشورہ کر لوں، کیا میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، میں کسی کا کیوں محتاج ہو جاؤں۔ یہ میں کی بنیاد پر کتنے کام ہمارے بگڑتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ وشاورہم فی الامر، اللہ کے نبی بڑے، امام الانبیاء، سارے انبیاءوں کے سردار، صحابہ چھوٹے، لیکن کیا ہے؟ اپنی جماعت سے آپ مشورہ کر لیجئے۔ وشاورہم فی الامر، اپنی جماعت سے آپ مشورہ کر لیجئے۔ مشورہ کرنے سے معلوم یہ ہوا آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا،
مشورہ کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ صحابہ سے مشورہ کر لیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی جہاں کہیں معاملہ ہو یا تو استخارہ کرے، اگر استخارہ نہیں کر سکتا تو فرماتے ہیں کبھی جناب والا ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ذی رائے سے مشورہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذی رائے مطلب کیا ہے؟ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر اہلیت ہو، صلاحیت ہو، قابلیت ہو، اس مسئلے سے متعلق اس کے پاس علم ہو، تب جا کر آدمی اس سے مشورہ کرے، ہر آکس و ناکس سے جا کر مشورہ نہ کرے، اس لیے کہ مشورہ ایک امانت ہے، اور مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کو پھینکنا ہے، لہذا جب مشورہ کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ اس کے پاس مشورے کا علم ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی آتا ہے کسی عالم سے آ کر اپنی بیماری بیان کر رہا ہے، اپنی بیماری بیان کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ مرض ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو بھائی وہ یہی بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس سے متعلق تو مجھے معلومات نہیں ہے، کسی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجئے، کسی طبیب سے رابطہ کیجئے، بھائی جس چیز سے متعلق مشورہ ہے اس سے جا کر مشورہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کیا جائے، اس سے وقت لیا جائے۔ طبیب احباب بھی مشورہ دینے کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، تو لہذا ان سے جا کر مشورہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جناب والا کسی دین کا مسئلہ ہے، آدمی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا شروع کر دے، کسی طبیب سے مشورہ کرنا شروع کر دے، حکیم سے مشورہ کرنا شروع کر دے، تو یہاں پر بھی جناب والا معاملہ غلط ہے۔ بھائی علم کا تعلق عالم سے ہے، علم والے سے ہے، اللہ نے جس کو علم دیا ہے، دین کی جس کو سمجھ دی ہے، آدمی جا کر اپنے دین کے حوالے سے اس سے مشورہ کرے۔ ورنہ یہ تو بات ایسا ہی ہو گئی کہ انجینئر کا معاملہ ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر کا معاملہ ہے کسی انجینئر کے پاس چلا گیا، مشورہ کرنے والا کبھی صحیح راستہ نہیں پا سکتا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آدمی اس بات کا خاص خیال کرے کہ جس سے مشورہ کر رہا ہے اس سے مشورہ کرنے سے پہلے دیکھ لے آیا وہ مشورے کا اہل ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشورہ ان کاموں میں ہوتا ہے، ہر کام میں مشورہ نہیں ہے، ہر کام میں مشورہ نہیں ہے۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے، آدمی جناب والا مشورہ کرنا شروع کر دے امام صاحب سے، امام صاحب فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ اللہ نے فرض قرار دے دی، فرائض میں کوئی مشورہ نہیں ہے، واجبات میں کوئی مشورہ نہیں ہے، حج اللہ نے فرض کر دیا اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے، جو چیزیں اللہ نے طے کر دی ہیں اس کے اندر کوئی مشورہ نہیں ہے۔ لہذا آدمی یہاں پر بھی ذرا عقل لڑائے، یہ کام اور یہ بات یا اس سے متعلق مشورہ کرنا ہے کہ نہیں ہے، یہ بات مشورے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ سے اس کی بھی صلاحیت مانگے، اللہ سے اس کی بھی صلاحیت، اس لیے کہ زندگی میں دسیوں چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جو کہ مشورے کے قابل نہیں ہیں۔ عام انسان کی زندگی سے متعلق چیزیں بھی ہوا کرتی ہیں، گھریلو اعمال بھی ہوا کرتے ہیں، اگر جناب والا وہاں پر وہ مشورے کا انتظار کرنے بیٹھ گیا تو دسیوں کام متاثر ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ سے اس کی بھی سمجھ مانگے، باری تعالیٰ کون سے کام کا مشورہ کرنا ہے، کون سے کا نہیں کرنا، اور جس کام کا مشورہ نہیں کرنا اس کی مجھے سمجھ نصیب فرما، اس کام کو خود ادا کرنے میں مجھ میں صلاحیت پیدا فرما، ورنہ آدمی کو دسیوں کام صبح سے شام تک وابستہ ہوتے ہیں، کہاں تک کہ مشورہ کرتا رہے گا۔ اس بات کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ آدمی ذرا غور و فکر کرے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس سے متعلق، جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس سے متعلق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے نا وہ امین ہے، امین، وہ امین ہے، اور اس کے پاس گویا کہ یہ آدمی کوئی چیز اپنی رکھوا رہا ہے، اور رکھی ہوئی چیز کی یہاں پر حفاظت علماء نے یہی بیان فرمائی ہے
کہ جو بہتر مشورہ ہو، درست مشورہ ہو، اگر صلاحیت رکھتا ہو تو پھر مشورہ دے، چونکہ مشورہ دینے والا امین ہے، امین۔ ایسا نہیں ہے جو منہ میں آیا بول دیا، امانت داری کا اظہار نہیں کیا، خیانت کی ہے، غلط مشورہ دے دیا، آپ نے فرمایا خانہ، خیانت کی اس نے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں جیسے کہ کسی کے مال میں خیانت کرنا حرام، اسی طرح سے فرماتے ہیں یہ بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے کہ آدمی پہلے دیکھ لے کہ سامنے والا مجھے کچھ سمجھ کر آیا، میرے اندر اس کام کے مشورہ دینے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن معاشرے میں جناب والا اگر کسی سے مشورہ کرنے کا سوال کر لیا جائے تو اس کے تو وارے کے نیارے پھولے نہ سماتا ہے کہ جناب والا اچھا ہماری اتنی قدر و منزلت ہے، ہمارا اتنا مقام ہے کہ ہم سے یہ مشورہ کرنے آیا، لہذا کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ کے لیے دروازہ بند نہ ہو جائے، جو ہمارا مقام اور مرتبہ اس کے دل میں وہ نہ گھٹ جائے۔ لہذا جو منہ میں آیا بول دیا، جو منہ میں آیا، کیونکہ بھائی کوئی آیا ہے مشورہ لینے کے لیے، کچھ سمجھ کر آیا نا، تو آدمی کے پاس ایسے موقع پر نفس بھی آ جاتا ہے، آدمی کے پاس ایسے موقع پر شیطان بھی آ جاتا ہے، اس کو اس کی بڑائی جتلانا شروع کر دیتا ہے، اس کا مقام جتلانا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو اس نے تمہیں کچھ سمجھا ہے، تمہارا کوئی مقام ہے، لہذا خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، خالی ہاتھ نہیں جانے دینا، کچھ نہ کچھ بولنا ضرور ہے، ورنہ تو عزت اور مرتبے میں جناب والا فرق آ جائے گا۔ لہذا کچھ نہ کچھ زبان ہلا دی، کچھ نہ کچھ زبان ہلا دی، کچھ نہ کچھ کہہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ خیانت، خیانت اپنے آپ کو آدمی جب سمجھ لے اہل نہیں ہے تو صاف منع کر دے کہ بھائی اس کام سے متعلق میرے پاس جناب والا معلومات نہیں ہیں، آپ اس کام سے متعلق فلاں فلاں کے پاس جا کر مشورہ کر لیں۔ وہی بات ہے ابھی جیسے بیان کر دی کہ کسی ڈاکٹر کے پاس دین کا مسئلہ پوچھنے آ گیا، اور اسی طرح سے جناب والا اس کے برعکس آدمی کسی کے پاس چلا گیا۔ ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہے، اس کام سے متعلق اس کو صلاحیت اور لیاقت ہے، دوسرے شعبے سے متعلق صلاحیت اور لیاقت نہیں ہے، تو لہذا ایسے موقع پر امانت داری کی بات یہ ہے کہ آدمی صاف منع کر دے کہ بھائی اس کام سے متعلق مجھے معلومات نہیں، آپ کسی اور سے جا کر پوچھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب والا بس زبان ہلا دی۔ تو لہذا آدمی یہ بات بھی دیکھ لے کہ آیا میں اس کام کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، لہذا اہل ہے تو زبان کھولے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی سے مشورہ لیا جا رہا ہوتا ہے تو آدمی اپنے سارے راز اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے، سارے راز بیان کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمزوری ہو، اس کمزوری کے متعلق وہ اپنی بات اور اپنے حالات سامنے والے کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہو، کوئی جسمانی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو کہ وہ لوگوں سے چھپا رہا ہے، لوگوں سے چھپا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جا کر جناب والا اب وہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے نا وہ رازدار بھی ہے، وہ رازدار بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آگے جا کر معاملات اللہ نہ کرے بگڑ گئے تو اس کے جتنے مشورے جو خفیہ باتیں تھیں، جو مشاورت کی تھیں، لوگوں کے سامنے لا کر بیان کر دی، تو پھر مطلب یہ ہوا کسی مسلمان کو رسوا کر دیا، کسی مسلمان کو رسوا کر دیا، کسی مسلمان کی پردہ دری کر دی۔ اور پھر جو آدمی کسی مسلمان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے نا، اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کرتا ہے، اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کرتا ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے تو ہر مسلمان سمجھ لے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنے ہر مسلمان میں عیب ہے۔ مخلوق تو چھوڑ دیا جائے، اللہ کو لے لیا جائے، اللہ کے معاملات میں، اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہم میں کتنی کمیاں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ستاری کرتا ہے، پھر بھی اللہ ستاری کرتا ہے۔ اب کسی مسلمان کا عیب، کسی مسلمان کی کمزوری کو تم چھپاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
اعمال کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیا معاملات کرتے تھے، تمہاری عبادت کیا تھی، تم کیسی زندگی گزار کر آئے، چھپ چھپ کر کیسے اللہ کو ناراض کرتے تھے، چھپ چھپ کر کیسے گناہ کرتے تھے، اللہ اور ہمارے درمیان کتنے معاملات متاثر ہیں۔ مخلوق کی تو بات ہی چھوڑ دی جائے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ جہاں سے معافی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہمارے متاثر ہیں۔ تو آدمی جب دنیا میں کسی کے اوپر پردہ ڈالے گا تو پھر آخرت میں اللہ پھر اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا دنیا کے اعتبار سے، اس کے عیب کو چھپائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس کے اعمال کس قدر معاملات ہمارے اللہ کے سامنے ہیں، لہذا فرماتے ہیں یہ معاملہ دیانت داری کا بھی ہے، امانت داری کا بھی ہے۔ امانت داری سے متعلق ایک اور بات سمجھ لی جائے کہ آدمی جب مشورہ دینے کے لیے آئے، کوئی لینے کے لیے آئے، اور جب آدمی مشورہ دینے پر آئے نا تو مشورے میں سامنے والے کی رضامندی اور ناراضگی کا خیال نہ کرے کہ میں نے یہ مشورہ دے دیا تو راضی ہو جائے گا، یہ مشورہ دیا تو ناراض ہو جائے گا۔ بھئی امانت ہے، امانت صحیح طرح سے لوٹائی جاتی ہے، امانت صحیح طرح سے لوٹائی جاتی ہے، دیانت داری کے ساتھ لوٹائی جاتی ہے۔ لہذا مشورہ آدمی جب دینے پر آئے تو سامنے والے سے بے خوف و خطر مشورہ دے، یہ نہ سمجھے کہ یہ مشورہ دیے تو راضی ہوگا اور یہ مشورہ نہیں دیے تو ناراض ہو جائے گا، لہذا اس کو راضی کرنے کے لیے یہ مشورہ دے دینا چاہیے ورنہ یہ یار ناراض ہو کے چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ خیانت، یہ خیانت ہے۔ امانت داری کا معاملہ یہی ہے، اس کے حق میں اس وقت جو بہتر بات ہے خواہ اس کو پسند آئے یا نہ آئے، آدمی اس موقع پر وہی بیان کرے۔ یہاں پر بھی ہمارے ہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے، مشورہ دیتے وقت سامنے والے کی رعایت کرتے ہیں، مشورہ دیتے وقت سامنے والے کا خیال کرتے ہیں، یعنی اس خاص معاملے سے متعلق جو مشورہ صحیح تھا وہ نہیں دیا، اس لیے کہ بھائی میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، اس کے مزاج کو جانتا ہوں، اگر میں صحیح مشورہ دیتا تو یہ بکھر جاتا۔ تو فرماتے مطلب یہ ہوا اس کام کے ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، بہتر تھا غلط مشورہ دینے سے کہ آدمی معذرت کر لیتا، بہتر تھا غلط مشورہ دینے سے آدمی معذرت کر لیتا کہ بھائی مجھ سے نہ پوچھیں، آپ کسی اور سے پوچھیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی بسا اوقات مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، عام طور پر بچے کے حوالے سے بھی مشورہ ہوتا ہے، عام طور پر بچی کے حوالے سے بھی مشورہ ہوتا ہے، عام طور پر آدمی کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، کسی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اب آ کر مشورہ کرتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے ساتھ میں شرکت کر رہا ہوں، تجارت کے حوالے سے شرکت کر رہا ہوں۔ آج کل کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، مسلمان دوسرے کی شرکت جو کر رہا ہے، شرکت کی نسبت سے جو مال ہڑپ ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، کیا صورتحال ہے، مضاربت کے نام پر کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کرنے والے بھی مسلمان ہیں، کرنے والے بھی مسلمان ہیں، اور طمع اور حرص اور لالچ اتنا ہے کہ حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی آدمی نابینا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے، جب لاٹری ڈالتا ہے نا آدمی، جب لاٹری میں یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نکل جائے، یہاں پر معلوم ہے کہ آج کل حالات ایسے ہی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ گویا کہ سٹا کر رہا ہے، ارے ڈال کے دیکھتے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بیڑا پار ہو جائے۔ پھر جب نقصان ہوتا ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ، لاٹری میں بھی تو یہی ہوتا ہے بھائی کہ کچھ لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، اور آج کل مسلمان کو پتہ ہے یہ جتنے بھی جناب والا آج کل جو جدید کرنسی چلی ہے بٹ کوئن کے نام سے، اس میں کیا کچھ معاملات فساد کے ہیں، علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ نہیں ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے متعلق تحقیقات ہے کہ نہیں ہے، کس طرح سے شرعی اصولوں پر کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں، بس کچھ نہیں، بس آپ کے ساتھ اتنا لگائیں اتنا ملے گا، اتنا لگائیں اتنے ڈالر ملیں گے، اتنا لگائیں اتنا ڈالر ملیں گے، جب سب کے جمع ہو گئے ٹکٹ کٹایا باہر چلے گئے، حکومت نے دیوالیہ قرار دے دیا،
اور ساری زندگی آس لگا کے مطلب کیا ہوا؟ پتہ ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں. آج مسلمان صحیح پیسے کو تجارت کے نام پر در حقیقت لاٹری اور سٹے کے اعتبار سے استعمال کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آج کل کام غلط ہو رہا ہے. مضاربت کے نام پر کیا کچھ حالات ہوئے ہیں ہر ایک اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن آج بھی مارکیٹ میں کوئی آ کر اعلان کر دے نا کہ بھائی اتنے لگاؤ اتنے ملیں گے, مسلمان کہتے چلو لگا کے دیکھ لو یار, ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ مل جائے, کچھ نہ کچھ مل جائے. صحیح صورتحال یہ. لہذا فرماتے ہیں کہ جب آدمی کسی سے مشورہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تجارت کے حوالے سے, فلاں بچی کے حوالے سے, لڑکے کے حوالے سے, تو یہاں پر بھی فرماتے امانت کی داری کی بات یہ ہے, اگر جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اور جس کے متعلق مشورہ کیا جا رہا ہے یہاں پر شرعاً جائز ہے, حقیقت کو واضح کر دے, یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. کوئی اپنی بچی سے متعلق مشورہ کر رہا ہے کہ بھئی فلاں جگہ میں نے رشتہ ڈالا ہے, اس کے متعلق آپ کو کچھ معلومات ہے, تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ صحیح بات بیان کر دے. لڑکے سے متعلق مشورہ ہو رہا ہے, لڑکی سے متعلق فلاں جگہ رشتہ ڈالا ہے لڑکی کے ہاں, اس کے متعلق مشورہ ہے, فرماتے ہیں صحیح بات بیان کر دے, یہ غیبت نہیں ہے. فلاں جگہ تجارت میں کسی کے ساتھ شراکت کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر صحیح بات بیان کر دے کہ بھائی جس کے ساتھ معاملات کر رہے ہو اس کو اس کی سمجھ نہیں, اس کے پاس دین نہیں, اس کے معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں. یہاں پر فرماتے ہیں وضاحت کرنا یہ غیبت میں شامل. لیکن اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے جا کر اس سے ذکر نہ کیا جائے, پیٹھ پیچھے جا کر اس سے ذکر نہ کیا جائے. مثلا لڑکے والوں کے متعلق کوئی بات پتہ لگ گئی تو اب رشتہ توڑنے کے لیے جا کر بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ لگا ہے آپ ایسے ہیں, اس وجہ سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں. فرماتے ہیں اس سے اس کو صدمہ ہوگا, اس سے اس کو صدمہ ہوگا, اس سے اس کو تکلیف ہوگی. لڑکی کا رشتے کے حوالے سے بات تھی, اب پیچھے ہٹ رہے تو سارا جا کر جتنی بھی تحقیقات کی ہیں ان کے جا کر منہ پر بیان کر دی, آپ تو ایسے ایسے اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ دل آزاری ہے, یہ صدمے کی بات ہے. آدمی کو پیچھے ہٹنا ہے تو کہہ دے بھائی اب ہم نے جہاں تک کے معاملات کی تحقیق کی ہے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے, اللہ نے با اختیار کیا ہے, خواہ لڑکی کا رشتہ ہو یا لڑکے کا رشتہ ہو, آدمی با اختیار ہے. ضروری ہے کہ جتنی تحقیقات کی ہیں اس کے منہ پر جا کر اس کو بیان کیا جائے. فرماتے ہیں یہ دل آزاری کی بات ہے, یہ صدمے کی بات ہے. جتنی شریعت نے اجازت دی ہے آدمی اسی کے بقدر چلے. ٹھیک ہے, جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو اجازت ہے صحیح بات بیان کر دے. فلاں کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہے ہو, بھئی تجارت میں وہ کمزور ہے, معاملات میں وہ کمزور ہے, لہذا میں بہتر نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ تم تجارت یا شراکت کرو, لہذا اس کے ساتھ کام نہ کرو. اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی جا کر بیان کر دیا تم تو ایسے ہو ویسے ہو, ہمیں تو تمہارے متعلق پتہ لگا, یہ عمل بھی منع ہے, یہ مشورے سے متعلق ہے. ایک بات اور آتی ہے مشورے کے حوالے سے کہ آدمی مشورہ کس سے کرے. فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے جو عمر میں بڑھ کر ہیں, جنہوں نے زندگی کے کئی باب دیکھے ہیں, جنہوں نے زندگی کے کئی باب دیکھے ہیں, کئی ادوار دیکھے ہیں, کئی حالات دیکھے ہیں. آدمی جب دور سے گزرتا ہے, حالات سے گزرتا ہے, معاملات سے گزرتا ہے, عمر میں بڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو تجربہ زیادہ ہوتا ہے. تو آدمی اپنے بڑوں سے مشورہ کرے, آدمی اپنے بڑوں سے مشورہ کرے. اور فرماتے ہیں کہ اگر بڑے نہیں ہیں تو پھر اپنے ہم عمروں سے مشورہ کرے. ہم عمروں میں بھی ان کا انتخاب کرے جو کہ باصلاحیت ہوں, صاحب رائے ہوں, رائے دینے کی ان کے اندر صلاحیت ہو, ان سے جا کر مشورہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں اگر برابر کی بھی نہ ملے اور چھوٹے ہوں تو پھر یہاں پر شرم نہ کرے, مشورے کی ضرورت ہے تو کر لے, شرم نہ کرے, مشورے کی ضرورت ہے تو کر لے. اس لیے کہ صحابہ اللہ کے نبی سے چھوٹے تھے اور اللہ نے کیا حکم دیا, آپ اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کریں. معلوم یہ ہوا چھوٹے سے مشورہ کرنا جائز ہے, جبکہ چھوٹے صاحب رائے ہوں, صاحب رائے ہوں, ان سے مشورہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آدمی جناب والا مشورہ کرنے میں چھوٹا نہیں ہو جاتا, مشورہ کرنے میں آدمی کا وقار کم نہیں ہو جاتا, منزلت کم نہیں ہو جاتی, مرتبہ کم نہیں ہو جاتا. بہت سے لوگ ضابطے کے بڑے ہوتے ہیں,
بہت سے لوگ ضابطے کے بڑے ہیں لیکن صاحب رائے نہیں ہیں. آدمی ایسے موقع پر ان کو چھوڑ کر چھوٹے سے بھی مشورہ کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے افراد موجود ہیں لیکن دیکھ رہا ہے کہ بھئی انہوں نے زمانہ نہیں دیکھا, انہوں نے حالات اتنے نہیں دیکھے, تو وہاں پر ان کو چھوڑ کر چھوٹوں سے بھی مشورہ کر سکتا ہے. وہ ضابطے کے تو بڑے ہو سکتے ہیں, ضابطے کے تو بڑے ہو سکتے ہیں وہ, لیکن رائے کے حوالے سے ہو سکتا ہے صلاحیت کم ہو. اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کبھی چھوٹوں کو نواز دیتے ہیں, اللہ کبھی چھوٹوں کو نواز دیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی مشاورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے. ارے صحابہ کہتے تھے اس کے برابر تو ہمارے بچے ہیں, یہ کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے آ گیا. لیکن اللہ نے صلاحیت نصیب فرمائی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, اور یہ صحابزادے تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ذرا ذہانت کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا, اے عباس یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. سمجھ رہے بات کیا کہا؟ اپنے چچا سے کہنے لگے, اے چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں, آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خوبصورت جواب دیا, کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں, عمر میری زیادہ ہے. یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں, عمر میری زیادہ ہے. کس قدر خوبصورت جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں, آپ کہاں اور میں کہاں. یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں, عمر میری زیادہ ہے. عمر اور انہی کے صاحبزادے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ. اللہ نے ان کو بھی بڑی سمجھ نصیب فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے چمٹایا اور ان کو دعا دی, یا اللہ اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما, یا اللہ اس کو قرآن کی سمجھ نصیب فرما. اور اللہ نے پھر ایسے ہی سمجھ نصیب فرمائی تھی, ایسے ہی سمجھ نصیب فرمائی تھی. سورۃ النصر نازل ہوئی تو حضرت عمر کہنے لگے صحابہ سے, بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے, اے لوگوں تمہیں چاہیے, اللہ کی مدد و نصرت آ گئی ہے, تم اب اللہ کی تسبیح بیان کرو, توبہ اور استغفار کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, اللہ نے یہاں پر اللہ کے رسول سے کہہ دیا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی دنیا کے اعتبار سے پوری ہو گئی ہے, جو معاملات تھے مکمل ہو گئے, اب آپ آگے کی تیاری فرمائیں. حضرت عمر نے کہا یہ جواب, یہ کئی ایسے معاملات تھے. تو بہرحال آدمی یہاں پر مشورہ کرنے کے حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. بہرحال چھوٹوں سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے اور بڑوں سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب جناب والا سارے صحابہ کے ساتھ جا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, لہذا واپس چلے جائیں, آئندہ سال پھر آئیں گے, عمرہ کرنے کی آپ کو اجازت ملے گی. ایسی صورت میں کیا حکم اللہ کی طرف سے آیا, ایک جانور حرم میں بھیج دیا جائے, جب وہ ذبح ہو جائے تو پھر مسلمان اپنے احرام سے حلال ہو جائیں اور اپنے گھروں پر واپس لوٹ جائیں, آئندہ سال دوبارہ آئیں. یہ حکم آ گیا. صحابہ نے جانور اپنا مکہ بھیج دیا حرم میں, وہاں پر ذبح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب جناب والا حلق کروا کر احرام سے باہر نکل آؤ. لیکن ان کو غلط روکا گیا تھا, اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے تھے, بلا وجہ روک دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی احرام سے باہر آ جاؤ. صحابہ خاموش, احرام سے باہر نہیں آئے. پھر کہا احرام سے باہر آ جاؤ, صحابہ خاموش. خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی اجازت دیں, ان کو ہم سدھار کر رکھ دیں, یہ ہمیں عبادت سے کیسے روک رہے ہیں. عمرہ اللہ کے آگے جھکنا ہے, اللہ کے آگے عبادت کرنا ہے, ہم کوئی غلط نہیں آئے, ہم اللہ کے گھر کے آگے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ ابھی ہمیں اجازت دیں, ہم احرام سے نہیں نکلے ہیں اگرچہ, لیکن ہم ان کو سیدھا کرنا جانتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ابھی بات کو مانو. اب جب 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تو صحابہ اس پر عمل نہ کر پائے. اہل علم نے فرمایا واقعات میں یہ ایک ایسا واقعہ ملتا ہے, واقعات میں
ایک ایسا واقعہ ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، حضرت سیدہ ام سلیمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ام المؤمنین موجود تھیں، ان سے مشورہ کیا کہ میں ایسے میں کیا کروں، ایسے میں کیا کروں؟ خاوند بیوی سے مشورہ کر سکتا ہے، جائز ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، عزت میں کمی نہیں آتی، عزت میں کمی نہیں آتی۔ اپنی زوجہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میں 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ اب آپ نہ کہیے، آپ ایسا کیجئے کہ باہر جا کے خود احرام اتار دیجئے، خود احرام سے باہر آ جائیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور سر کو جناب والا منڈوایا اور جناب والا احرام سے باہر آئے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو ساروں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ساروں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف دیکھیں اللہ کا نبی، دوسری طرف دیکھیں عورت، ایک طرف خاوند، دوسری طرف بیوی، مرتبے میں مقام میں کم، لیکن مشورے میں اللہ کے نبی نے سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے کو بھی رائے کی صلاحیت دے سکتا ہے، لہذا مشورہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ مشورہ جس نے دیا ہے اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ نہ کہے کہ یار تم نے ہمارا وقت ضائع کر دیا، ہم نے تمہیں مشورہ دیا تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ واجب نہیں ہے عمل کرنا، واجب نہیں ہے عمل کرنا، واجب تو حکم پر ہوتا ہے، واجب تو حکم پر ہوتا ہے، ہمارے اندر حکم دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت مغیث اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یا رسول اللہ مجھے حکم ہے یا مشورہ ہے؟ چونکہ باندھی تھی آزاد ہو گئیں، اب اختیار تھا کہ خاوند کو باقی رکھیں یا خاوند سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ حضرت مغیث کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بھئی تم میرے ساتھ علیحدگی نہ کرو، میرے ساتھ رہو، چونکہ باندھی اگر اس کا آقا باندھی ہونے کی حالت میں اس کا نکاح کر دے تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر باندھی آزاد ہو جائے تو باندھی کو اختیار ملتا ہے کہ آقا کا کرایا ہوا نکاح باقی رکھے یا ختم کر دے۔ یہاں تک کہ حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی تو اختیار مل گیا۔ جب اختیار مل گیا تو حضرت مغیث سے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ اب یہ پریشان روتے پھر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے یا رسول اللہ اس کو سمجھائے نا، یہ میرے ساتھ نکاح ختم نہ کرے، فسخ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ بھئی یہ کام کر لو۔ کیا کہنے لگی؟ یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ ہے، اگر حکم ہوتا تو نبی کے حکم کو ٹالنا جائز نہیں ہے، مشورہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں اس کو قبول، معلوم یہ ہوا مشورے کا قبول کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اور آدمی اپنی زندگی میں بہرحال جس سے بھی مشورہ کرے ان تمام امور کو مد نظر رکھے، اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر